رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ اس رب کے آگے جھک جاؤ، کیوں نہ کہ تمہارے لیے خزانے اسی ذات کے پاس ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے، عین ممکن ہے کہ اللہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب کا کچھ حصہ اس لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اسے تمہاری دعاؤں سے مکمل کر سکے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر بیچ دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟